میں بہت لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، یہیں کی بات کر رہا ہوں، دھلیان کی۔ یہی دھلیان قریب میں میرے خیال سے 8 تاریخ کو پروگرام تھا۔ ہم پہنچے وہاں پہ تو پتہ دھلیان والے نے کیا کہا، اس کمیٹی والے نے، کہ مولانا صاحب یہاں کے کچھ لوگ ہیں ہمارے RSS کے بھائی، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ تم جتنے بھی لوگ ہو نا یہ جلسہ کرنے والے، تم میر جعفر کی اولاد ہو، میر صادق کی اولاد۔ یہ اسپشٹ ان کا جملہ تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا بھائی، یہ اسپشٹ ان کا جملہ یہی تھا؟ بولا ہاں وہ آئیں گے جلسے میں، اور ہم کو جب ہم پہنچے تو ہم کو پرچے میں لکھ کر دیا کہ میر جعفر اور میر صادق کی اولاد تم سب ہو یہاں پر جتنے بھی ہو۔ ہم نے کہا کہ چلیے سوال تو اچھا ہے، بولنے کا ہم کو موقع مل گیا۔ ہم نے کہا چلو بھائی ٹائم ذرا مناسب سا دینا۔ گئے اسٹیج پہ، پرچہ میرے سامنے تھا، میں نے کہا کہ اس میں سوال لکھا ہوا ہے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس کے بعد ہم نے بات شروع کی۔ ہم نے کہا کہ یہاں پر کرسی پر کچھ بیٹھے ہوئے ہمارے RSS کے بھائی، تو ان RSS کے بھائیوں نے سوال کیا ہے کہ یہ مسلمان خصوصاً اس جلسہ کمیٹی کے لوگ میر جعفر میر صادق کی اولاد، میر جعفر کی اولاد، میر صادق کی اولاد۔ تو آپ میں سے ہر کسی کو تعجب ہوگا کہ میر صادق اور میر جعفر دونوں مسلمان ہیں، تو یہ یہاں کے لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میر جعفر میر صادق کی اولاد ہے؟ ذرا آپ کو سمجھنا ہوگا اس بات کو۔ تو ہم نے تاریخ شروع کی بتانی۔ ہم نے کہا کہ بھائیو آپ لوگ شروع سے لے کر آخر تک یہیں رہیں گے جب تک میں یہ اتہاس آپ کو نہیں بتا دیتا، جب تک آپ کے سوال کا جواب نہیں بتا دیتا تو آپ لوگوں کو اٹھ کر نہیں جانا ہوگا۔ انہوں نے شپت لیا، بیٹھے رہے کہ مولانا ٹھیک ہے ہم سنتے رہیں گے۔ ہم نے یہ بات ان سے کہی کہ بتاؤ میر جعفر، آپ کے نواب سراج الدولہ کے اندر ایک کمی تھی، وہ راتوں کے اندر بہت دیر تک جاگتے تھے اور دن میں 12 بجے تک سوتے تھے۔ میر جعفر کا نواب سراج الدولہ آپ کے مرشد آباد کے علاقے کا مرشد آباد کے اندر ہی ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ 1757 میں میر جعفر انگریز سے مقابلہ کیا تھا۔ میر جعفر کا پرسنل اسسٹنٹ یہ نواب سراج الدولہ کا پرسنل اسسٹنٹ کا نام میر جعفر تھا۔ نواب سراج الدولہ نواب تھے، راجہ تھے ان کے، بلکہ آپ کا یہ وزیر اعلیٰ، ان کے پرسنل اسسٹنٹ، ان کے وزیر داخلہ، ان کے ہوم منسٹر، وزیر خارجہ، سب کچھ وزیر یہی میر جعفر ہی تھے، سارا کام یہی سنبھالتے تھے۔ لیکن انگریز نے دیکھا کہ میں بنگال کی اس دھرتی پر قبضہ نہیں کر پاؤں گا۔ پتہ ہے کیا غلطی ہوئی تھی اس دیش میں؟ انگریز کو بادشاہ جہانگیر صاحب کے پاس ان کے سر میں بہت درد ہوتے تھے۔ انگریز جب آیا ان کے سر میں درد ہوا تو یہ دوائی سے، جڑی بوٹی سے ان کو تسلی نہیں ملتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً انسٹنٹلی اثر کرنے والی دوائی چاہیے۔ تو انگریز لوگ آئے ہوئے تھے تاجر بن کر کہ مہودے بادشاہ جہانگیر صاحب ہمیں آپ کچھ نہ کچھ زمین دیجئے، ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے سر میں درد ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے فوراً کوئی نسخہ ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمارے پاس ہے۔ فوراً انہوں نے ایک ٹیبلٹ ان کو دیا، بادشاہ صاحب کو ٹیبلٹ کھاتے ہی وہ صحیح ہو گئے۔ تو جہانگیر بادشاہ نے کہا کہ جاؤ بنگال کے ایریا میں تم اپنا تجارت شروع کر دو۔ تو یہاں پر سراج الدولہ نے آئے، ان کی نسل آئی تو سراج الدولہ کھڑے ہو گئے ان کے سامنے پتھر بن کر۔ تو انگریز نے دیکھا کہ سراج الدولہ ہم لوگوں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ یہ اتہاس بتا رہا ہوں میں، اتہاس اس لیے اپنے تقریروں میں بولتا ہوں، اگر جس قوم کی اتہاس نہیں وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ آپ کی اتہاس پوری دنیا کے اندر ایسی ہے کہ آج تک اتنا پوتر، اتنا اسٹرانگ قوم آج تک دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ اس لیے میں آپ کے سامنے اتہاس کو رکھتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی بات ضروری ہے، نماز کے فرائض کی بات بھی ضروری ہے، لیکن جب آپ زندہ رہیں گے تو نماز پڑھیں گے، جب آپ کے مدرسے زندہ رکھے جائیں گے تو آپ
نماز کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کے مدرسوں میں تانے کی بات لگائی کہ 620 مدرسے بند کر دیے گئے، اتر پردیش میں مدرسوں کی چھان بین شروع ہو گئی۔ کیا اتہاس ہے مدرسوں کا، کیا اتہاس ہے علماء کرام کا، میں تقریباً ہر جلسوں کے اندر بیان کرتا ہوں تاکہ ان غداروں کے کانوں میں پہنچے، ان کو شرم ہو، ان کو یہ شرم آئے ان کو کہ بھائی ہم ان مدرسوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان مدرسوں کی ایک اتہاس، ایک تاریخ رہی۔ میں اتہاس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل اگر کوئی کرپٹ آدمی، کل اگر اس دیش کا غدار آپ کے سامنے میں آ کر اس طرح کی واہیات سوال کرتا ہے تو آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکو۔ تو ہم نے کہا کہ میر جعفر نے ہاتھ ملا لیا انگریز سے۔ انگریز نے کہا کہ سراج الدولہ کو قتل کروا دو، شہید کروا دو، ہم تمہیں کرسی دے دیں گے۔ میر جعفر نے غداری کی، ایمان کے ساتھ، اپنے دیش کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ غداری کی۔ ہاتھ ملایا کس سے؟ جا کر انگریز سے۔ میدان جب شروع ہوتی ہے جنگ کی تو نواب سراج الدولہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ 1757 پلاسی کی جنگ مرشد آباد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں وہ، انگریز قابض ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دن تک میر جعفر رہا کرسی پر، لیکن اللہ نے ایسی بیماری دی کہ کرسی چھوڑ کر مجبور ہونا پڑا، بھاگنا پڑا اپنے گاؤں سے۔ یہ تھا میر جعفر جس نے غداری کی تھی۔ میر جعفر کی جب برائی میں نے شروع کی تو وہ لوگ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، سوال کرنے والے بھائی، وہ ہنس رہے تھے کہ دیکھو مولانا اپنے ہی مسلمان بھائی کی برائی کر رہا ہے، یعنی ہمارا سوال صحیح ہے، دیکھو وہ خوش ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور نام تھا میر صادق کا۔ میر صادق کون ہے؟ ٹیپو سلطان 1799 میسور شری رنگا پٹنم، اس وقت انگریز نے کہا کہ سلطان ٹیپو سلطان ہم تم کو جو چاہے دینے کے لیے تیار، تم کو عورت چاہیے لو عرب، میں تمہیں یورپ کنٹریز کی خوبصورت عورتیں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم ہمیں اپنی زمین دے دو، ہم سے ہاتھ ملا لو۔ ٹیپو سلطان نے کہا کہ میرے نبی نے ایک جملے میں کہا تھا عتبہ شیبہ ولید حنظلہ کو کہ اے ابو جہل، عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ، اے مکہ کے گرو گھنٹالو، تم ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دو، میں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نبوت کا کام کرتا رہوں گا، میں محمد کا دیوانہ ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور محمد کی اطاعت کرتا ہوں، اور غریبوں کے ساتھ میں بہتر برتاؤ کرتا ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ میں وہی جواب تمہیں بھی دیتا ہوں کہ تم میری ایمان کو نہیں بدل سکتے، تم کچھ بھی کر لو۔ جب انگریز نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان نہیں بدلنے والا تو فوراً میر صادق سے ہاتھ ملایا۔ میر صادق بھی ان کے پرسنل اسسٹنٹ تھے ٹیپو سلطان کے، تو ٹیپو سلطان کے پرسنل اسسٹنٹ سے ہاتھ ملا کر جنگ شروع ہوتی ہے۔ بہت بری طریقے سے ٹیپو سلطان شہید کیے جاتے۔ اس وقت کا جنرل ہارس جو کمانڈر ان چیف تھا وہ ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ اے دنیا والو، بھارت والو سنو، میں آج سے فرام ناؤ اینڈ فرام ٹوڈے، آج اسی وقت سے آئی ایم امپیرر آف انڈیا، میں بھارت کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا کہ بھارت کے بادشاہ بننے میں سب سے بڑا جو چیلنج میرے سامنے تھا، ایک شیر، اس دیش کے ایک شیر کو میں نے شہید کر دیا، اور وہ شیر کون؟ ٹیپو سلطان تھے، جن کی لاش پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا تھا۔ تو غداری کی کس نے؟ میر صادق نے ٹیپو سلطان کے ساتھ، اس کے ساتھ تو کیا ہی کیا، لیکن اپنے ایمان کو بھی بیچ دیا انگریزوں کے ہاتھ۔ وہ ایمان جس سے بڑی دولت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، جس سے بڑی قیمتی دولت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، اس ایمان کو بیچ دیا۔ جس ایمان کی اشاعت کے لیے بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اس ایمان کا جنازہ نکال دیا میر صادق نے انگریز کے سامنے میں۔ آپ الیکشن آنے والا ہے بنگال میں، آپ کے جھارکھنڈ میں بھی آیا، بہار میں بھی آیا، میں الیکشن میں تھا، میں تھا الیکشن کے اندر کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے، میں جانتا ہوں کہ الیکشن کے اندر کیا ڈیلنگ ہوتی ہے، کیا باتیں کہاں پر ہوتی ہے۔ پیسوں کا کھیل الیکشن کے اندر ہوتا، کسی کا 1 ووٹ ہے تو 500 دے دیجئے تو وہ آپ کا ہو جاتا۔ اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں مسلمانوں،
آپ کسی کو بھی ووٹ ڈالو، یہ آپ کا بیسک ادھیکار ہے، لیکن پیسے ڈال کر ووٹ ڈالتے ہو کسی کو تو گویا آپ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو۔ میر صادق نے اپنے ایمان بیچ دیا۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ لوگ تو خوش ہو رہے تھے کہ ارے دیکھو مولانا صاحب اپنے ہی مسلمان کی برائی کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ آر ایس ایس کے بھائیوں، پتہ چل گیا کہ آپ آر ایس ایس کے بھائی ہیں، لیکن میں ایک مسلمان ہوں، میرے اندر ایمان ہے، میں اسلامک شریعت کو فالو کرتا ہوں، غلط بیانی، جھوٹ، فریب ہم نہیں کر سکتے، چاہے تم ہمیں جلا دو، چاہے تم ہمیں بھسم کر دو۔ انہوں نے کہا کیوں مولانا؟ کہا اس لیے میں نے حقیقت بیان کی، بھلے ہی تھے مسلمان میر جعفر بھی اور میر صادق بھی، لیکن انہوں نے غلطی کی تھی تو غلط ہم نے کہا، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا آپ غلط کو غلط کہہ سکتے ہو؟ آپ بتا سکتے ہو غلط کو غلط؟ اور ہمارا تعلق میر جعفر سے، میر صادق سے نہیں ہو سکتا، ہمارا تعلق ہم اولاد حضرت آدم کی ہے، اور دیوانے اور شریعت کو ماننے والے قرآن کے ہیں، شریعت کے ہیں، شریعت کے مت والے ہیں، قرآن کے ہم لوگ فالو کرنے والے ہیں۔ ہم میر جعفر سے، میر صادق سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اتنا تھا کہ وہ مسلمان تھا، کلمے کو مانتا تھا، لیکن کلمہ بیچ گیا، وہ ایمان کا سودا کر گیا وہ۔ لیکن میں کہوں گا کہ اس نے غداری کی تھی، اس نے بے ایمانی کی تھی، میں مرتے دم تک کہوں گا، میں کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ ہم کو نبی نے یہ نہیں سکھایا، ہم کو قرآن یہ نہیں سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ کہو، ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کی مدد کرو، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اگر سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کو پریشان کریں گے تو ہم کہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب آرٹیکل 14 کہتا ہے ایکوالٹی بیفور لا اور دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا۔ بھارت کے سمویدھان نے جب ہندو کو، مسلمانوں کو، کرسچن کو، جین کو، بودھ کو ایک سمان کی نظر سے دیکھا ہے تو آپ کیوں بھید بھاؤ کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا ہماری شریعت یہ اجازت دیتی ہے اور پھر بھارت کا سمویدھان بھی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بہت خوش ہو رہے ہو نا کہ میر جعفر، میر صادق کی برائی ہو رہی ہے، تو ہم نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، ایک سچے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے سچ کو سچ بولنا۔ ہم نے کہا کہ آپ سناتن دھرمی ہیں، بتاؤ آپ سچے سناتن دھرمی ہو، آپ کا بھی کلمہ کم برہم دتی ناستے ہے، آپ کا بھی سورہ فاتحہ اور ایک اونکار، آپ کا بھی سورہ فاتحہ اوم بور سواہا تتسوترورینیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات ہے۔ آپ بھی اہنسا کو، ظلم کو غلط مانتے ہو، اہنسا ستیم، ہنسا کو، ظلم کو، زیادتی کو، غصے کو، بےمانی کو غلط مانتے ہو۔ اہنسا ستیم کرو دستیاگ شانتی رپیشنم دیا بھولیشور لوپ تم ہیر چاپلا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ آپ بھی ایک ایشور کو مانتے ہو، میں بھی ایک اللہ کو مانتا ہوں، لیکن بتاؤ میں نے جس طریقے سے اپنے ان دو مسلمانوں کی جو بری عادت تھی، جو انہوں نے غلطی کی تھی، وہ پوری ایمانداری کے ساتھ میں نے لوگوں کے سامنے رکھی، لیکن کیا آپ کے اندر ہے اتنا دم، آپ کے اندر ہے اتنا بڑا کلیجہ جو آپ اپنے ہی لوگوں کی برائی کو بیان کر سکیں؟ بولا کیسے مولانا؟ ہم نے کہا کہ اس دیش میں گاندھی جی کی ہتیا کرنے والا کون؟ ناتھورام گوڈسے۔ آپ ناتھورام گوڈسے کو غلط کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے کہا بتاؤ اس دیش میں انگریز کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کر معافی کا اعلان کرنے والا کون؟ ساورکر۔ آپ نے ویر کا لقب دیا، ہے ہمت ساورکر کو غلط کہنے کی؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ ہم نے کہا یہ فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک ڈس بلیور میں۔ آپ غلط کو غلط، آپ صحیح کو غلط کہتے ہو اور میں صحیح کو صحیح کہتا ہوں، یہ فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے منہ بن گئے، اٹھ کر چلے گئے، اور یہی حقیقت ہے کہ ایک ایمان والا غلط بیانی کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی چیٹنگ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری پہچان، یہ ہماری سنسکرتی، اس دیش میں نہیں پوری دنیا کے اندر اگر کوئی آپ کو بدنام کرتا ہے، اگر آپ پر کوئی الیگیشنز لگاتا ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں تو انشاءاللہ آپ جواب دینے سے باز نہیں آئیں گے، آپ جواب دے سکتے، اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ جواب دیں۔ آسام میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے پوچھا
बड़े बड़े मदरसे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। हमने कहा कि भाई मदरसों को ताले क्यों लगा दिए आपने? उन्होंने कहा कि मौलाना आपको पता है यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान निकल गया है कि इन मदरसों के अंदर कुरान की तालीम नहीं होनी चाहिए। अगर कुरान पढ़ाना चाहते हो तो उसके साथ साथ में श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ाया जाएगा। हमने कहा कि भाई गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, बल्कि गीता पढ़ाना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञातो वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हर्षि। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बड़ी बड़ी जो शास्त्र हैं उनके अंदर अच्छी बातें लिखी गई है, वो लोगों के सामने आना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। हम भी कहाँ एतराज़ कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हाँ भाई पढ़ाओ अपने गीता को, अपने ऋग्वेद को पढ़ाओ, मंत्र पढ़ाओ, श्लोक पढ़ाओ। मोहन भागवत जी से भी हमने यही बात कही थी कि सर अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुनम। कितना अच्छा मैसेज है सर, बताइए। ताज्जुब हुआ था, आश्चर्य हुआ था। पढ़ाई मना नहीं, लेकिन उंगली मत करो। वो उंगली कैसे? ऐसे उंगली मत करो कि नहीं जनाब मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, हमारा गीता भी वहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों भाई? मदरसा तो मुसलमानों ने बड़ी मुश्किल से बनाया। चंदा करते हम लोग 50 टका 100 रुपया, तब जाकर हमारा मदरसा बनता है। अगर आपको इतना शौक़ है गीता पढ़ाने का, रामायण महाभारत पढ़ाने का, तो आप वहीं पर कोई दूसरा पाठशाला खोल लो, हम जाकर पढ़ाएंगे। हमारे प्रोफेसर मोहसिन साहब ने जैसे हमको गीता पढ़ाया, तो हम जाकर तुमको पढ़ा देंगे, गीता पढ़ा देंगे, रामायण महाभारत पढ़ा देंगे, ऋग्वेद यजुर्वेद पढ़ा देंगे। क्या गलत है? हमने कहा कि फिर इतनी कॉमनल क्यों? पता वहाँ का जिसने एनआरसी कराया था धर्म के नाम पर, वही वाले नेताजी, हाँ याद रखिएगा, उन्हीं का कहना। लेकिन नेताजी याद रखना एक बात, कुरान में कितनों बंदिश लगा लो, कुरान की तालीम की पाबंदी पर, हमारे मस्जिद और मदरसों पर अल्लाह इनका मुहाफिज है। अल्लाह किसी न किसी शक्ल के अंदर इनका वजूद बाकी रखेगा, रखा है। नमरूद था, हजरत इब्राहिम को भेज दिया। फिरौन आया, मूसा को भेज दिया। बड़े बड़े तुर्रम खान आए, हिटलर आए, क्रिश्चियन आए, मूसा बिन नसीर को पैदा कर दिया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा कर दिया। पृथ्वीराज चौहान था 1191 के अंदर, पृथ्वीराज चौहान शहाबुद्दीन गौरी को भेज दिया। पृथ्वीराज चौहान राजा दाहिर था, मोहम्मद बिन कासिम को भेज दिया। एक गरीब टोपी वाले थे उस वक्त में, एक जालिम बादशाह मोती सिंह था, एक टोपी वाले को भेज दिया। कहां तक तारीख बताऊं? जालिम जब जुल्म करता है तो अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी नुमाइंदे को हक, किसी न किसी इंसान को, मनुष्य को हक बनकर खड़ा करता। तो हमने वहाँ के लोगों से कहा, हमने कहा कि भाई आप भी कहो उन लोगों को, आप भी उन लोगों को कहो कि सर हम अपने मकतब को, मदरसों को चलाएंगे, आपका चंदा नहीं चाहिए। खुसूसन उन मदरसों को बंद किया गया है जिन मदरसों को सरकार के तरफ से फंडिंग की जाती, जिन मदरसों को सरकार की तरफ से। इसीलिए मैं हमेशा से इसके मुखालिफ रहा हूँ कि मेरे भाइयों अपने मदरसों को अपने अंडर में रख कर चलाओ, सरकार के हवाले मत करो। सरकार के हवाले करेंगे, आसाम में बंद कर दिया, कौन से मदरसे में मिला बताइए? तो AK-47 मिला किसी मदरसे में। क्या तालीम होती थी? कुरान की। कुरान में क्या था? अल्लाह एक है। क्या कुरान में अल्लाह एक है? ये मैसेज है। तो इस वजह से आपने कुरान पे बंदिश लगा दी। तो क्या एक अल्लाह का पैगाम ऋग्वेद में नहीं? सही से एक विरदय कैवा एक एवनस्मयो विक्षवीडिया एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, तो आपके वेद में भी है, उपनिषद में है। नतस्य कश्चित् पतरस्ति लुके नचिस्तान वच्चतिस्य लिंगम। अगर कुरान में है लैस कमिस्लिहि शै, तो आपके वेद के अंदर है नतस्य प्रतिमास्ति। अगर कुरान करीम के अंदर है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तो आपके वेदों के अंदर है देव महान सर्वशक्तिमान। अगर कुरान में ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, आपके वेदों में है दब्धानी वरुणस्य वर्तानी। अगर कुरान करीम के अंदर है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह
وخاتم النبیین. تو آپ کے ویدوں کے اندر اسم اللہ ملے مترا ورونا دبیانی دھتا اللہ ورونو متر سیجس کامیا ہوتا ربندرو ہوتا رمندرو. اگر قرآن کریم کے اندر ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو آپ کے ویدوں کے اندر ہے احمدی پرشتتی میگا ویداہم میں پرشی مہانی مادتیو ورون تپس پرستات ینیایا. اگر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو آپ کے وعدوں کے اندر قرآن میں ہے ان الشرک لظلم عظیم ولا تشرک باللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو قرآن میں منع کیا ہے، تو آپ کے وعدوں کے اندر ہے اندنتما پریوشنتی سمبھوتی مپاستی تتوبھو یویوتی تمو یسمبوتی آمرتا. اگر قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو آپ کے ویدوں کے اندر ہے یگم پرچوچام یوم سددتوتو نیوستی کورتم پرویم گتم کستدی بھارتی. آؤ میدان میں ثابت کرو تم قرآن میں ایک بھی میسج غلط ہے نہیں کر سکتے. ولن تفعلوا. قیامت کی صبح تک عبداللہ سالم جیسے طالب علم کھڑا ہو جائے گا اور ایک ایک بات کو پروف کرے گا کہ تمہارے ہمارے قرآن میں جو میسج ہے وہی میسج تمہارے ویدوں کے اندر موجود ہے. یہ صرف دشمنی ہے، عداوت ہے. مدرسہ بند کر دو، مدرسے میں تالے لگا دو. میرے بھائیوں، میری چونکہ آواز بھی بہت زیادہ، میری طبیعت واقعیت نالیل تھی. ہمارے بڑے بھائی جمیل صاحب نے، ناظم صاحب اینکر صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا فوراً سفر سے آ کر آپ ہی کے اسٹیج پر بیٹھا. وہ شکر ہے ڈاکٹر صاحب کا. ایک مرتبہ پچھلے سال آئے تھے تو ہمارے پیٹ میں گیس ہو گیا تھا، ٹرین میں ہی لیٹ گئے تھے. تو یہ یہاں سے انجیکشن لے کر کے گئے، ہم کو انجیکشن دیے، تب ٹرین سے اٹھا کر کے لے کے آئے گئے ایک جلسے میں. ان کا بڑا احسان ہوتا ہے ہم پر، مجبوری ہو جاتی ہے کبھی کبھی گیس ویس بن جاتا ہے. میں مستقل طور پر سفر میں ہوں.